بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه رواہ ابو داود۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرانی کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ ان کھجوروں کو چیک کرنے لگے، ان میں جو کیڑے پڑ گئے تھے ان کو نکالنے لگے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پھلوں میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں تو ان کیڑوں سمیت ان پھلوں کا کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ پہلے کیڑوں کو نکالا جائے گا، اس کے بعد پھلوں کو کھایا جائے گا۔ جیسے آم کے زمانے میں اکثر آموں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے خربوزوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور بھی پھلوں میں امرود میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو جن پھلوں میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں تو ان کیڑوں کو نکالے بغیر ان پھلوں کا کھانا جائز نہیں ہے، یعنی ان پھلوں کا اس طرح کھانا کہ کیڑے بھی منہ میں چلے جائیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کیڑے حرام ہیں اور حرام چیز کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی ذیل میں گولر کا مسئلہ آتا ہے کہ کیا گولر کھانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گولر تو ایک طرح کا پھل ہے، اس کا کھانا جائز ہے، لیکن گولر کے اندر جو کیڑے پڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر جسے گولر کھانا ہو تو پہلے وہ ان کیڑوں کو صاف کرے، اس کے بعد گولر کھائے۔ اگر ان کیڑوں کو صاف کرنے سے پہلے ان کیڑوں سمیت کوئی گولر کھاتا ہے تو حرام ہے، کیونکہ کیڑوں کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ کیڑے گولر کے اندر پڑے ہوں، چاہے آم کے اندر پڑے ہوں، چاہے امرود کے اندر پڑے ہوں، کسی بھی پھل کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں کا کھانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ جائز ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بہتے ہوئے خون کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جیسے چونٹی ہے، مچھر ہے، کھٹمل ہے، یہ جو کیڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ پانی میں گر جائیں اور اس کے بعد پانی سے انہیں نکال لیا جائے تو پانی پاک رہے گا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے مچھر ہے، اگر مچھر آپ کے کپڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے مچھر مار دیا اور اس کے بعد اس کا خون کپڑے سے لگ گیا تو اس کا وہ خون پاک ہے، ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس خون کا کھانا بھی جائز ہوگا۔ لہذا اگر یہ کیڑے، چھوٹے موٹے کیڑے، چیونٹیاں اور مچھر، کھٹمل اگر پانی میں پڑ جائیں اور پانی میں اس طرح پھول پھٹ جائیں کہ ان کے اجزاء پانی میں بالکل تحلیل ہو جائیں، وہ پانی میں گھل جائیں، تو اب چونکہ یہ پانی میں پورے طریقے سے گھل گئے ہیں لہذا اب اس پانی کا پینا جائز نہیں ہوگا۔ اب وہ پانی اگرچہ پاک ہے لیکن اس کا استعمال کھانے اور پینے میں جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سالن کے اندر اگر ایسے کیڑے پڑ جائیں جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے تو اگر وہ سالن کے اندر پک جائیں تو پکنے کے نتیجے میں چونکہ ان کے اجزاء سالن میں پورے طریقے سے تحلیل ہو جائیں گے، مل جائیں گے، لہذا اس سالن کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے ہی سالن پکا ہوا رکھا ہے، ٹھنڈا سالن ہے، اس کے اندر چیونٹی پڑ گئی، جیسے کبھی چائے میں چیونٹی پڑ جاتی ہے، چیونٹی پڑ گئی یا مچھر گر گیا اور اس کے بعد اس کو نکال دیا گیا تو اب وہ جو سالن ہے وہ پاک ہی رہے گا، اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کیڑوں کا جز ابھی ملا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح وہ پھول کر پھٹ جائیں کہ ان کے اجزاء سالن میں مل جائیں تو اب اس سالن کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یا سالن پکاتے وقت اگر اس میں چھپکلی گر گئی یا اس میں کوئی اس طرح کا کیڑا گر گیا جس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے اور اسی میں وہ گھل مل گیا، پک گیا، تو اب اس سالن کا بھی کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا دو الگ الگ مسئلے ہیں، ایک ہے کسی چیز کا پاک ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا جائز ہونا۔ تو پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز جائز ہے۔ لہذا یہ کیڑے پاک تو ہیں، آپ کے کپڑے سے لگ جائیں، آپ کے بدن سے لگ جائیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کپڑا یا آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوگا، لیکن آپ کے کھانے کی چیزوں میں مل جائیں، پینے کی چیزوں میں مل جائیں اور اس طرح مل جائیں کہ اسی میں ان کے اجزاء بالکل تحلیل ہو جائیں، اسی میں وہ گھل مل جائیں، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا کھانا یا اس کا پینا جائز نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز پاک ہے وہ چیز کھانا بھی جائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کا پاک ہونا الگ ہوتا ہے اور کسی چیز کا کھانا یا پینا جائز ہونا یہ بالکل الگ ہوتا ہے۔